to please come over the dais and share his views. I may tell you one more thing. You may be knowing about him. He is one of the greatest personality. Many times even he has given his interview in TV9, Chandana TV as well as national channels. So once again, welcome. Assalamu alaikum. Good evening. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो रोज़ जज़ा का मालिक है. हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं. बेस रख के आवाज इको मत दे. बेस दे. बेस चेक. हेलो. थैंक यू वेरी मच. उस रब्बुल आलमीन का मैं उस रब्बुल आलमीन की उसकी हम्द व सना के बाद मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मुजाहिद पाशा साहब का और उनकी तमाम टीम का, जिन्होंने आज आपसे रूबरू होने का मुझे मौका दिया. इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, उस बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में ये दुआगो हूं कि या रब ये इल्तिजा है अगर तू करम करे. या रब ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, वो बात दे ज़बां में जो दिल पर असर करे. मेरा नाम सईद अहमद है. मैं मुल्कगीर सतह पर गांव गांव, शहर शहर, नगरी नगरी, बस्ती बस्ती घूमता रहता हूं. मैं माजूरत के साथ उस अजीम हस्ती जो शहर बसो कल्याण में पहली मर्तबा आपके सामने हाजिर हुई है, जिनके 700 से ज्यादा प्रोग्राम पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुए हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ये पूरे हिंदुस्तान भर कर घूम घूम कर इनके प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जहां पर फीस दी जाती है, ऐसी शख्सियत अल्लाह के फजल से यहां हमें मैसर हुई. अल्लाह का ये फजल है. तो मैं आप तमाम से इस बात की दिल की गहराइयों के साथ इस बात की ख्वाहिश करता हूं, जिनके प्रोग्राम टीवी पर, जिनके प्रोग्राम बड़े बड़े ऑडिटोरियम हॉल्स के अंदर, बड़े बड़े मेट्रोस के अंदर इनके प्रोग्राम होते हैं, ताकि हमारी पर्सनालिटीज का डेवलपमेंट हो और हमारी शख्सियत पूरी तरह से निखर कर माशरे के लिए एक मॉडल बन जाए. तो मैं खामोशी के साथ जो पीछे बैठे हुए हैं उन तमाम अहबाब को इस बात की ख्वाहिश करता हूं कि वो सामने आए और आपके इस प्रोग्राम को पूरी तरह से आपसे इस्तिफादा हासिल करें. अल्लाह ताला आपकी इस मौजूदगी को हमारे लिए कारामद बनाए. तो मैं इस मौके पर सईद अहमद साहब का बहुत ही दिल की गहराइयों के साथ, एक बहुत ही गर्मजोशी के साथ, तालियों की गुनगुनाहट के साथ आपका इस्तकबाल चाहता है. तो सईद अहमद साहब अपने प्रोग्राम को कैरी करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह. कैरी ऑन सर. On the middle of this, we have got one more special invitee, that is Dr. K.S. Dattatri sir, Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya. So hearty welcome you sir on this occasion, and may I request our Sharnu sir to please felicitate the guest. And now our honorable chief guest will continue. यकीन जानिए मुझे बेहद खुशी हो रही है. यहाँ बहुत सारी हमारी बहनें, वालिदैन तशरीफ फरमा है. यकीनन आप बेताब हैं अपने बच्चों के फन को देखने के लिए, और ये बहुत ही बेहतरीन मौका है. मुजाहिद साहब ने जिस अंदाज से ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, माशाल्लाह. मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं और स्टूडेंट के साथ, तलबा और तालिबात के साथ, विद्यार्थियों के साथ, टीचर्स के साथ और मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ, और ख़ासकर पेरेंट्स के साथ मैं वर्कशॉप मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं. हमारे पास सिर्फ थोड़ा वक्त है. मैं कोशिश करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म से आज आप ऐसी कुछ चीज़ लेकर जाएं इस मौके पर. ये 13वां जो जश्न मनाया जा रहा है स्कूल का,
اس خوبصورت کیمپس میں میں چاہوں گا کہ آج کی شام یہ آپ کے لیے یادگار بنے. میں شخصیت سازی کے ورکشاپ لیتا ہوں, مختصر اس کی تعریف یوں بیان کروں کہ نسلیں ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گی. اس کی کمزوری کو سمجھیے, اس کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے. اس میں غیرت ایمان کے ویسے 70 درجے بتائے جاتے ہیں, 70 درجے. اس میں سے 2 درجے میں ذکر کروں گا جو بنیاد ہے. ایک تو ہے حیا اور ایک ہے غیرت, آتم سمان سکھانا, بچوں میں غیرت کو پروان چڑھانا. پروان اس میں اگر غیرت پیدا کرنی ہے تو پہلے خود میں غیرت کا مظاہرہ کرنے کی کیپیسٹی چاہیے. غیرت کی مثال کیا ہے؟ ایک سمپل مثال, زیادہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس کو یہ بتانا کہ بیٹا امتحان میں فیل ہو جائے گا کوئی پرواہ نہیں, لیکن کاپی نہیں کرنا, کبھی جھوٹ نہیں بولنا, بھلے نقصان ہو جائے. اور تب جا کے نسلیں بنتی ہیں. ہم ایکچولی کھونا نہیں چاہتے, اس لیے پاتے بھی نہیں. کامیابی ادا کرنے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, اور ہم وہ قیمت ادا کرنا نہیں چاہتے. ہم سب شارٹ کٹ چاہتے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا؟ بچے ڈگری تو حاصل کریں گے, یہ ڈگریاں ضروری ہیں, یہ صرف ٹکٹ ہیں, کامیابی کے دروازے پر لا کر چھوڑیں گے. ڈگری حاصل کرنا کامیابی نہیں ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے اس دور کی. تو اپنے بچے کے لیے وقت دیجئے. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے, ہمارے والد محترم میں شکایت ہوتی ہے, زمانہ سب جانتا ہے, ماں بڑی خلوص کے ساتھ دیکھ ریکھ زیادہ کرتی ہے. والدین اکثر والد ایسے ہوتے ہیں دنیا بھر کا نالج ہے ان کو, صرف گھر کا ہی نالج نہیں رہتا ہے. تو پلیز گھر میں اپنا وقت دیجئے. ایک اہم بات, اس کے بعد میں ذکر کر رہا تھا 5 سال کی عمر کا. 7 سال, 5 سے 7 سال, 7 سے لے کر 12 سال, یہ میں اسٹیپ بتا رہا ہوں. 12 سال کے بعد 13 سے لے کے 19 سال تک سب سے ڈینجر زون ہوتا ہے. یہ 5 سال سے لے کر 5 سال سے لے کر 12 سال تک اس میں میچورٹی آنے لگتی ہے. وہ کمپیریزن کرنے لگتا ہے. وہ بہت ساری باتیں جو آپ کی پہلے ایسا سنتا تھا اب ایسا دیکھنے لگتا ہے. اس کی آنکھیں بہت کچھ سوال کرتی ہیں, آپ مجھ سے اتنا کچھ چاہتی ہیں, لیکن وہ ساری چیزیں میں آپ میں نہیں دیکھتا. وہ بغیر بولے کے باڈی لینگویج سے بہت کچھ بولنا چاہتا ہے. اور اکثر بچے سنبھل نہیں پاتے. ٹین ایج 13, 14, 15, 16, 17, 19 یہ سب سے خطرناک ایج ہوتی ہے. یہی زیادہ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے, یہی زیادہ بغاوت ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات. اس کے ہم پہلے ذمہ دار ہیں. ہم نے ویسا تربیت کا اس کو ماحول نہیں دیا جس کا وہ مستحق تھا. پہلے کیا ہوتا تھا, ایک بچے کی تربیت دینے کے لیے نانی, دادی, پھپھا, خالو, تایا, پوری جوائنٹ فیملی ہوتی تھی. ماں باپ کا اگر تھوڑا دھیان بڑھ بھی جائے تو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا تھا. اب تو اکثر, مجھے پتا نہیں بسوا کلیان میں کیا پوزیشن ہے, لیکن میں ملکی سطح کی بات کر رہا ہوں, اب تو نیوکلیر فیملی بن گئی, ہم دو ہمارا ایک. اور جہاں دونوں بھی کمانے والے ہیں اب تربیت دے رہی نوکرانی. چلو اور آگے جائیں گے, اور اس کو تربیت دینے کے لیے 500 چینلز ہیں. اس کا ٹارگٹ پھر کون کون بنے گا؟ کیسے بچائیں گے ہماری نسلوں کو؟ ہم تبھی بچا پائیں گے جب ان کے سوچ کا حصہ بنیں گے, جب ان کے دل کے قریب جائیں گے, ان کو مثالی چیزیں بتائیں گے, ان کو ہر پل ایک ماں کو احساس دلانا, خاص کر ٹین ایج میں زیادہ قربت چاہیے. ہم بچوں, لڑکیوں اور لڑکوں میں فرق محسوس کرتے ہیں. لڑکیوں پر ماشاءاللہ بھرپور ہماری نگاہ ہوتی ہے. وہ 10 منٹ بھی لیٹ آتے ہیں تو گھر کا ماحول بے چینی ہوتی ہے. میری درخواست ہے, لڑکوں پر وہ پابندی کیوں نہیں رکھی جاتی؟
جبکہ زیادہ پابندیاں ان پر بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ لڑکوں پر. وہ باہر ہیں تو کیوں ہیں, کن کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, اس کی خبر لیجئے, ورنہ آنے والے دن بہت خطرناک ہونے والے ہیں. خون کے آنسو بھی کم پڑیں گے, کیونکہ کچھ بھی بنے وہ اچھا انسان بننا ضروری ہے. ڈاکٹر سے کہیں زیادہ, انجینئر سے کہیں زیادہ ایک اچھا انسان, ایک اچھا ناگرک بننا بہت ضروری ہے. تو 13 سال سے لے کر 19 ایج تک بچے کا پورا ڈاٹا, وہ کہاں ملتا ہے, کن دوستوں کے ساتھ رہتا ہے, یہ جاننا ضروری ہے. اب حالات کیسے افیکٹ کرتے ہیں دیکھیے. ہمارے گھر میں یہ بچے کہاں سے آواز آ رہی, میں دیکھیے ہمارا جو عمل ہوتا ہے یہ افیکٹ ہوتا ہے. آج کل یہ بھی پرابلم آ رہے ہیں کہ ہمارے مغربیت کا, ویسٹرن کلچر کا اتنا افیکٹ ہو گیا ہم پر, بڑے بوڑھوں کی عزت بھی کم ہونے لگی ہے, نوجوان نسلوں کا ایٹیٹیوڈ بگڑ گیا ہے, بات کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف حالات, ان کی پرورش میں حالات کی کمی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے ہر گھر میں وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے گھر میں ضعیف ہیں, بوڑھی ماں ہے, بوڑھی دادی ہے, بوڑھے دادا ہیں, بوڑھے نانا ہیں, اور وہ لوگ ماں اور باپ ان کی خدمت کر رہے ہیں اور پوتے بھی ان کی خدمت کر رہے ہیں. اکثر گھروں میں بوڑھوں کی عزت نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے یہ بچہ دیکھ لیتا ہے. اور یاد رکھیے وہی پھر ریپیٹ ہوتی ہے اسٹوری. میں جانے سے پہلے شخصیت کی پہلی درسگاہ ماں کی گود, اور وہ ٹرینر حکیم والد محترم, ان کو یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے عمل سے, آپ اپنی قربت سے اپنے بچے کو ہر پل یہ عملاً احساس دلائیے, خاص کر ماں. وہ یہ کہے, 13 سے 19 ایج کے درمیان کی بات کہہ رہا ہوں میں, یہ بہت خطرناک ایج ہے, یہیں سے بچوں کے قدم ڈگمگا